بیٹی کے حقوق کی پاسداری کرے تو اسے اللہ کریم کیا مقام دیتا ہے، اس بات کو اس حدیث سے سمجھیے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ میں ایک دن اپنے گھر میں موجود تھی، میرے پاس ایک مسکین عورت آئی، دروازے پہ دستک دی، میں نے دروازہ کھولا، سلام دعا ہوئی اور اس نے کہا مجھے آپ سے کچھ گفتگو کرنی ہے، تھوڑی دیر بیٹھنے کی اجازت دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف فرما نہیں تھے، سرکار کہیں گئے ہوئے تھے۔ تو اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے اس مسکین عورت کو، غریب عورت کو اپنے کمرے میں اندر بلا لیا۔ اس ماں نے 3 بچوں کو اٹھایا ہوا تھا اور بڑی محبت، شفقت اور پیار کے ساتھ ان بچوں کو لے کر آئی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک بڑی بیٹی تھی اور 2 چھوٹی تھی، تو ماں نے ان دونوں کو، ایک کو دائیں اور ایک کو بائیں اٹھایا ہوا تھا اور میرے پاس لائی۔ بڑی بیٹی کچھ دیر بیٹھی اور وہ ماں سے اجازت لے کر چلی گئی۔ اب ہماری گفتگو ہوتی رہی، کافی وقت گزرا، تو میں نے کہا کہ یہ مہمان ہے، جو اس کی مشکل تھی، پریشانی تھی، میں نے دور کی، تو اس کو میں کچھ پیش کروں۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں اندر گئی اور 3 کھجوریں لائی۔ گھر کن کا؟ امام الانبیاء کا، اس آقا کا کہ جن کے ہاتھ میں ساری کائنات کے خزانے ہیں، جو ساری کائنات کے مالک و مختار ہیں، جن کو رب کریم نے فرمایا پیارے مصطفیٰ، پیارے حبیب، اگر آپ کہیں تو میں مکے کے پہاڑوں کو سونا بنا دوں اور جہاں آپ جائیں یہ آپ کے پیچھے چلیں۔ مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غریبی کو پسند کیا، کیونکہ آقا جانتے تھے کہ میری امت کی اکثریت غریب لوگ ہوں گے۔ دنیاوی مال دولت کو پسند نہیں کیا، سب کچھ ہاتھ میں تھا، مگر گھر سے کیا نکلا؟ صرف 3 کھجوریں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے وہ 3 کھجوریں اس ماں کو پیش کی کہ یہ تناول فرما لیں۔ اب ماں نے کیا کیا، ایک کھجور جو دائیں طرف بیٹی تھی اس کو دیا، کھجور کو کھولا، اس کی گٹلی نکالی، اس کو نرم کیا اور بچی کے منہ میں دیا۔ پھر دوسری کھجور کو گٹلی نکال کر اس کو نرم کیا اور بچی کے منہ میں دیا۔ اب تیسری کھجور ماں کے ہاتھ میں۔ یہ ہے ماں باپ کا اپنی بیٹی سے اچھا اور سچا پیار، یہ محبت، یہ ماں باپ کی شفقت، یہ ماں باپ کا پیار ماں باپ کو جنت میں لے کر جاتا ہے۔ اب دونوں بیٹیاں کھجور کھا رہی ہیں، ایک کھجور بچی، تو اب وہ کون کھائے گی؟ یقیناً ماں کھائے گی، کیونکہ اور کوئی موجود نہیں تھا۔ تو وہ ماں کے، اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے سب یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔ تو ماں نے وہ تیسری کھجور اپنے منہ کی طرف بڑھائی تاکہ میں اسے کھا کر برکت حاصل کروں کہ سرکار کے گھر کی کھجور ہے۔ لیکن جب میں اس کو منہ کے قریب لائی تو ایک بیٹی نے پکار کر کہا اماں یہ کھجور بھی ہمیں دو۔ منہ کے قریب لا کر ماں نے کھجور کو کھایا نہیں، روک لیا، واپس کیا۔ اب دائیں طرف کی بیٹی نے مانگا نا تو عقل کہتی ہے کہ اسے دینا چاہیے، بائیں طرف والی خاموش رہی، اگر بائیں طرف والی مانگتی تو اس کو بھی دے دیا جاتا۔ لیکن ماں نے سوچا کہ بیٹیاں 2 ہیں، کھجور 1 ہے، اگر میں اسے دیتی ہوں تو ہو سکتا ہے یہ ناراض ہو کہ اسے 2 دی، مجھے 1 دی۔ تو ماں نے اس کھجور کے 2 حصے کیے اور ایک حصہ اس بیٹی کے منہ میں ڈالا دائیں طرف والی کے، اور ایک حصہ بائیں طرف والی بیٹی کے منہ میں ڈالا، خود نہیں کھایا۔ لیکن یہ محبت
तीसरी खजूर के 2 टुकड़े करके दोनों बच्चों को खिलाना ये छोटा अमल नहीं था। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं उसके इस अमल से मैं बहुत मुतासिर हुई, मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि खजूर एक बेटी ने मांगा मगर माँ की मोहब्बत, माँ का प्यार, माँ की ममता, माँ की शफकत ने गवारा ना किया कि अगर ये खजूर दाएं तरफ वाली बेटी को देती हूं तो हो सकता है बाएं तरफ वाली बेटी का दिल दुख जाए, ये नाराज हो जाए। तो माँ ने उसके 2 टुकड़े करके दोनों को दिए। अब अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि थोड़ी देर गुजरी और वो औरत उन दोनों बच्चियों को लेकर चली गई। कुछ देर के बाद मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ लाए। तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने ये सारा वाक़या सरकार की बारगाह में पेश किया कि इस तरह एक औरत आई, उसके साथ 2 बच्चियां थी, इस तरह मैंने मेज़बानी करते हुए 3 खजूरें पेश की, उसने एक बेटी को दी, दूसरी खजूर दूसरी बेटी को दी, तीसरी खुद खाने लगी। तो एक बेटी ने पुकार कर कहा अम्मा ये भी मुझे दो। तो अब वो खजूर बेटी की तरफ बढ़ाने हुए रुक गई और फिर उसके 2 टुकड़े करके दोनों को दिए, आधा आधा दिया, खुद नहीं खाया मगर दोनों को राज़ी किया और अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं उसके इस अमल पर ताज्जुब करने लगी कि माँ के दिल में अल्लाह ने बेटी की कितनी मोहब्बत रखी है, मुझे उस पर ताज्जुब हुआ। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने जब ये वाक़या पेश किया तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या खामोश रहे? नहीं, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया आयशा उस मिस्कीन औरत तक ये खुशखबरी पहुंचाओ कि उसके अपनी बेटी की इस अच्छी परवरिश और इस अच्छे अमल की वजह से अल्लाह करीम ने उस औरत पर जन्नत को वाजिब कर दिया है। उसे बुलाकर ये खुशखबरी सुना दो या पैगाम भेजकर उसे ये खुशखबरी सुना दो कि तुमने ये जो अमल किया है, तीसरी खजूर के 2 टुकड़े करके दोनों को खिलाया, ये अमल अल्लाह को इतना पसंद आया है कि इस अमल की वजह से अल्लाह करीम ने तुम पर जन्नत को वाजिब कर दिया है। इससे पता चला कि माँ बाप अगर बेटी की अच्छी तरबियत करें, बेटी से मोहब्बत करें, बेटी के हुकूक की पासदारी करें, बेटी का ख्याल रखें, बेटी को बेटों पर तरजीह दें, उसकी ज़रूरियात को पूरा करें, उसकी खिदमत में ज़िंदगी गुजारें, बेटी के ज़रिए अल्लाह की बारगाह में दुआएं करें, तो मेरा करीम रब बेटी की वजह से उसके माँ बाप को खुशहाल कर देता है। हम ये समझते हैं